لہذا جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کی جماعت ہے، جو اللہ کے اہل ہیں، جنہیں اللہ فرمایا ہے کہ ہم الفائزون، یہ حقیقی معنوں میں کامیاب و کامران ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ صحیح معنوں میں دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ لیکن آج 14-15 صدیاں گزر گئی، صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی جب کسی بھی صحابی کا نام زبان پہ آتا ہے تو بے اختیار زبان سے یہ دعا بھی نکلتی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے اور ان کا رب ان کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ کہ ان کے زندہ ہونے کی جو ہے دلیل ہے کہ ان کی یادیں آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہم المفلحون، اللہ نے فرما دیا ہم الفائزون، حقیقی معنوں میں کامیاب و کامران کون ہیں؟ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اس سے اگلا مقام سورہ نمل آیت نمبر 59، فرمایا قل، اے نبی فرما دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور فرمایا میرے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میں عرش والا ان لوگوں کے اوپر، آپ کے ساتھیوں کے اوپر جن کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، فرمایا میں ان کے اوپر سلامتیاں بھیجتا ہوں، میں ان کے اوپر سلام بھیجتا ہوں۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آج اگر میری خواہشات جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کا کوئی بڑا بندہ میرے لیے سلام بھیج دے، میں لوگوں کو بتاتا پھروں گا تو بھائی میں تو بڑا خوش نصیب ہوں کہ فلاں بڑے آدمی نے میرے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو اللہ حکام الحاکمین اپنے نبی سے فرمایا ہے نبی قل، اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان کو خبردار کر دیجئے ساری تعریفیں میرے لیے ہیں، تو میں اپنے صحابہ، آپ کے ساتھیوں کے اوپر، آپ کے جانثاروں کے اوپر جو ہے سلامتیاں بھیجتا ہوں۔ اور فرمایا اللہ خیر عما یشرکون، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں اللہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ایک نشاندہی کر دی اور بتا دیا کہ وہ زمانہ جب اہل شرک کا زمانہ تھا، جب 360 بت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، میرے نبی کے یاروں نے ان سب کو ٹھکرا دیا، حالانکہ ان کے آباء و اجداد، ان کا باپ دادا جو ہے ان کے سامنے جھکنے والے تھے، ان کے نام پر نظر و نیاز لینے والے تھے، ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے والے تھے، ان کے نام کے وسیلے ڈالا کرتے تھے، ان کے نام پہ جانور قربان کیا کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے جب یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكون العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، توحید کو تھام لو، اللہ کامیاب کر دے گا۔ انہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، اہل شرک کو چھوڑا، عبودان باطلہ کو چھوڑا، سب کی نفی کر کے ایک اللہ کی توحید کو اختیار کر لیا۔ اس سے اگلا مقام فرمایا قل ہذہ سبیلی، اے نبی اعلان فرمائیے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اے مومنوں مسلمانوں، ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف پکارتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں اعلان فرما رہے ہیں انبیاء بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ آج علماء سو جو ہیں، دین کا بیڑا غرق کرنے والے جو ہیں، وہ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، ہماری بیعت کر لو، بس ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، تمہیں نمازوں کی ضرورت نہیں، تمہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، قبر میں تمہیں بخشوا لیں گے، حشر میں تمہیں بخشوا لیں گے۔ جھوٹی باتیں کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادعو الی اللہ، میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں تمہیں جو توحید کی دعوت دیتا ہوں اللہ نے مجھے بصیرت بھی عطا کی ہے۔ آج ہمارے علماء کے پاس وہ بصیرت نہیں، اگر کسی کے پاس علم ہے بھی ہے تو ساتھ بصیرت نہیں۔ بصیرت کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے، اب یہ نہیں کہ ایک ہی گولی آپ 10 مختلف مریضوں کو دے دیں، انہیں شفا نہیں ملے گی۔ ہر مرض کے لیے الگ دوا ہوتی ہے، ہر مریض کی جو ہے الگ علامات ہوتی ہیں، اس کے مطابق اسے دوائی نہیں دی جائے گی تو اس کا علاج نہیں ہوگا۔ اسی طرح روحانی معاملات جو ہیں ان کے بھی الگ الگ مسائل ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصیرت کے ساتھ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت توحید دیتے تھے۔ فرمایا یہ بصیرت مجھے اللہ نے عطا کی ہے، ومن اتبعنی، اور یہی بصیرت اللہ کا الحاکمین نے میرے صحابہ کو بھی عطا کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے صحابہ کو صاحب بصیرت بنایا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم صحابہ کے کیڑے نکالتے ہیں۔ نہیں جی وہ ان کی سیاسی غلطی تھی، نہیں جی انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں انہیں ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا، نہیں انہیں کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ان کے ایمان کی گارنٹی میں دیتا ہوں، جب اللہ کہتا ہے ان کے دلوں میں تقویٰ میں نے بھر دیا ہے، جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے انہیں بصیرت بھی دے دی ہے، عقل و شعور بھی دے دیا ہے، 15 صدیاں گزرنے کے بعد آج مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ غلط تھے، میری عقل و شعور جو ہے وہ درست ہے۔ اس لیے اللہ مقام فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے نبی آپ کی زبان میٹھی ہے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ بڑی شیریں کلام کرنے والے ہیں، آپ بڑا اچھا انداز آپ کا بولنے کا ہے۔ بندے کی جتنی مرضی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو، نبی علیہ السلام نے کبھی غصے سے نہیں سمجھایا، ہمیشہ پیار سے، اچھے انداز سے، نرم لہجے سے انہیں بلایا ہے، اصلاح فرمائی ہے۔ فرمایا نبی آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں 1,24,000 صحابہ جو ہے آپ کے گرد جمع ہیں، مکہ مدینہ سے، حجاز سے، عرب سے نکل کے اسلام باہر تک جاتا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے یہ پھیلے گا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی اے نبی آپ کی کیا ہے؟ آپ کی زبان میٹھی ہے۔ اس سے اگلی باتیں جو صحابہ کے متعلق بھائیوں بڑی توجہ طلب ہیں، فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے نبی خاص طور پہ اپنے صحابہ کو معاف کیا کریں، ان کی باتوں کے اوپر پکڑ نہ کیا کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی، اے میرے محبوب پیغمبر، اے خاتم النبیین، امام الانبیاء، آپ نے بھی میرے صحابہ کی پکڑ نہیں کرنی، آپ نے بھی ان کو درگزر کرنا ہے۔ لیکن آج میں جو ہے صحابہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا جی وہ تو دیکھیں فلاں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، ان کی فلاں کے ساتھ عقیدت نہیں تھی، اور بھائیو ساری اختلافی باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ صحابہ آپس میں جھگڑنے والے نہیں تھے، ان کی آپس میں نفرتیں موجود نہیں تھی، ان کی آپس میں عقیدتیں اس حد تک تھی تو ہماری عقل و شعور سے بھی بڑی بالا تر ہیں۔